جناب فاطمہ علیہ السلام نے فتح کا مطالبہ کیا، پھر ابو بکر نے فتح نہیں دیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں، پھر اس زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں۔ یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ فتح نہ دینے پر ناراض ہو گئے اور یوں اور وہ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کھولیے کتابیں، کتابی حقائق اس بات پر دال ہیں کہ ان کے درمیان محبتوں کا رشتہ تھا، جس کو عبداللہ بن سبا کی اولادیں آج بھی نفرت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی۔ اصل میں جو یہ پروپیگنڈا ہے یا من گھڑت باتیں ہیں، اس کے پیچھے کچھ روایتوں کا بھی عمل دخل ہے۔ صحیح۔ بعض راویوں نے کچھ اس طرح سے گفتگو کی جس سے لگا یہ کہ ماں شہزادیہ کونین جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ناراض ہو گئی۔ لیکن سب سے پہلے تو میں وہ روایت ذکر کروں جس میں اس بات کا اور اس تمام تر اشکال کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، 1609 حدیث پاک ہے، حدیث پاک نمبر ہے۔ آپ جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماں شہزادیہ کونین آئیں وراثت میں سے حصہ لینے، باغ فتح میں سے حصہ لینے، تو وہ سرکار کا فرمان سنایا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ جب یہ فرمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا تو ابو بکر عمر دونوں موجود تھے۔ تو جناب شہزادیہ کونین نے کہا لا اکلمکما، میں اب آپ دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ راوی جو اس حدیث پاک کے ہیں وہ کہتے ہیں شہزادیہ کونین نے کہا میں آپ دونوں سے بات نہیں کروں گی، مطلب میں اب اس مسئلے پر بات نہیں کروں گی کیونکہ آپ دونوں سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں روایت کو کیسے رنگ دیا گیا، کیا کہنے ہیں۔ امام ترمذی بھی فرماتے ہیں، امام ابن حجر نے بھی فرمایا کہ یہ کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت بالکل درست ہے کہ ماں شہزادیہ کونین کا یہ کہنا کہ میں بات نہیں کروں گی، یہ ناراضگی کی وجہ کر نہیں تھا، اپنے محبوب بابا جان کے فرمان کو تسلیم کرنے کی وجہ کر تھا۔ بابا کا فرمان سنا دی، اب میں اس مسئلے پہ بات نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حافظ صاحب جہاں سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب ہم یہ روایت بیان کر کے چلے جائیں تو بخاری دکھائی جائے گی کہ بخاری میں تو یوں ہے، تو ہم بخاری کی طرف آتے ہیں جس روایت میں کہا گیا کہ جی جناب شہزادیہ کونین جناب ابو بکر سے ناراض نہیں یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ غضبت فاطمۃ کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اہل علم اور وہ نوجوان جو آج کل ہر ایک چیز پر یوں کہہ لیں کہ غور و فکر کرتا ہے، اس کو دعوت فکر دوں گا کہ دیکھیے گا کہ جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں جس میں جناب شہزادی کونین کی ناراضی کا ذکر ہے، تو اس سے پہلے اس حدیث پاک کی راویاں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور اس کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ امام ذہبی ہیں۔ امام ذہبی سے 4 راویوں نے اس کو روایت کیا، جن میں سے 3 راویوں نے جناب شہزادی کونین کی ناراضی کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک راوی نے جناب شہزادی کونین کی ناراضی کا ذکر کیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس راوی نے جب ذکر کیا تو اس نے کہا قالا۔ حافظ صاحب معمولی سے علم رکھنے والا بندہ بھی جان سکتا ہے کہ جب راویہ سیدہ عائشہ ہے تو قالا مذکر کا صیغہ کیوں آیا؟ کھول کے دیکھیے گا بخاری، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، مستند باتیں ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا کہنے؟ مطلب یہ کیا ہے، محدثین کی نظر میں اس کو کہتے ہیں ادراج۔ علامہ صاحب ادراج یعنی راوی اپنی طرف سے بات ایڈ کرتا ہے، اور ادراج کرنے میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ حدیث بیان کرنے والی راویہ نے تو اپنے بات مکمل کر دی کہ شہزادی کونین نے سنا نبی کا فرمان ہے، آپ چلی گئی، مطلب یہ راوی کا اپنا قول ہے۔ اب ہم اس کو پرکھیں گے قرآن و حدیث پر تو یہ بات تو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ ماں بابا جان کا فرمان سنے اور ناراض ہو کے چلی جائیں۔ اللہ۔ پھر حافظ صاحب مزید ہم کہیں برسبیل التنزل، اگر یہ مان بھی لے کہ یہ روایت درست ہے کہ جناب شہزادی کونین ناراض ہو گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ ناراضی کی وجہ کیا تھی؟ تم بس اتنا سن لیا تم نے غضبت فاطمہ تو جناب شہزادی کونین ناراض ہو گئی، تو یہ بھی تو جانو ناراض کیوں ہوئی۔ ناراض بابا جان کا فرمان سن کے نہیں ہوئی، ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد ماں شہزادی کونین نے یہ عرض کی کہ ابو بکر پھر یہ کیجئے کہ علی کو فدق کا منتظم بنا دیجئے، اس کا نظم و نسق، کیونکہ مال فے ہے، مولا مرتضیٰ کو اس کا نظم و نسق دے دیجئے۔ تو صدیق اکبر نے اسے بھی منع فرما دیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر مولا مرتضیٰ کو اس کا منتظم بنا دیں تو اس بات کا التباس آئے گا کہ شاید ابو بکر نے مال وراثت دے دی، کیونکہ علی تو گھر والے، تو اس وجہ کہ صدیق اکبر نے اس بات سے بھی منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں مولا مرتضیٰ کو یہ نہیں دوں گا کیونکہ اس سے التباس لازم آئے گا۔ لیکن پھر ہم آخری چوٹ ماریں اور تابوت میں آخری کیل کہ یہ بھی مان لیں کہ یہی بات درست تھی، ویسے ایسا ہے نہیں، ہم نے ساری باتوں کا ازالہ کر دیا ترمذی اور بخاری کی روشنی میں، لیکن اگر کوئی پھر بھی بس نہیں جی ناراض ہی تھی اور ناراض اسی وجہ کر تھی کہ حصہ نہیں ملا تھا، تو ہم اس بات کو مانیں۔ تو آگے چلیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادی ہیں ان کی ناراضی کا سبب امام بیہقی نے بیان کیا، اور حافظ صاحب شرح نہج البلاغہ میں جو ابن ابی الحدید ہے اور ابن میثم ہے، یعنی ہم ان کے نام لے رہے ہیں جن کو یہ باتیں قبول نہیں ہیں، ہم نے کہا چلو اپنی طرف سے دیکھ لو، تو ان تینوں نے یعنی ہماری کتاب دلائل نبوہ کو بھی اٹھائیے تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا
تو جناب صدیق ایک بار دروازے پر آئے، دستک دی، مولا مرتضیٰ نے جا کے دیکھا ابو بکر ہیں، آگے بتایا کہ فاطمہ ابو بکر آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیتی ہو؟ اب شہزادی کونین کا جملہ میں کہتا ہوں، یہ جملہ تو اس موضوع سے ہٹ کر کے بھی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اور گھر کی خواتین کے لیے، کیا فرمایا؟ کہا علی آپ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ، تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں، تو فرمایا ٹھیک ہے، ان کو بلائیے۔ جناب ابو بکر آئے اور آ کر کہا فاطمہ، وہی جملہ جو علامہ صاحب نے کوٹ کیا، اس میں مزید اضافہ کیا کہ فاطمہ میرے گھر والے، میرا پورا خاندان نبی کے گھر والوں کا غلام ہے، سبحان اللہ، فاطمہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا نہیں ابو بکر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ سبحان یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ صدق نہ دینے پر ناراض ہو گئے اور یوں اور وہ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کھولیے کتابیں، کتابی حقائق اس بات پر دال ہیں کہ ان کے درمیان محبتوں کا رشتہ تھا، جس کو عبداللہ بن سبا کی اولادیں آج بھی نفرت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی۔